السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم سیرت کے سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھوپھیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے: حارث، زبیر، حجل، زرار، مکوم، ابو لہب، عباس، حمزہ، ابو طالب، عبداللہ۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ ہے، باقی 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں ہیں: امیمہ، ام حکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ۔ اگلا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کرنے والے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کی، یعنی پہرہ دیا، اور ذکوان بن عبد قیس اور محمد بن مسلمہ انصاری نے غزوہ احد میں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق میں، اور عباد بن بشیر اور سعد بن ابی وقاص اور ابو ایوب اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وادی قرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حفاظت کرنے کی ذمہ داری اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائیں گے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کے لیے کوئی صحابی متعین نہیں کیا گیا۔ بنائے کعبہ اور قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالاتفاق امین تسلیم کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو قریش نے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا۔ تعمیر ہو گئی۔ جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کا وقت آیا تو اس وقت چونکہ بہت بڑے قبائل تھے، ہر قبیلے کے سردار کی اپنی خواہش تھی کہ وہ اس سعادت کو حاصل کرے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اس دروازے میں داخل ہوگا وہ تمہارے معاملے کا فیصلہ کرے گا، اس کے حکم کو ہر شخص مانے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہ امین ہیں اور ہم ان کے حکم پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر بچھائی، اس میں حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھا، پھر یہ فرمایا کہ ہر قبیلے کا منتخب آدمی چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لے اور وہ اس جگہ تک لے چلے جہاں پر حجر اسود کو نصب کرنا ہے، وہاں تک وہ اٹھا کر لے گئے تو وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کو اس کی جگہ پہ نصب کر دیا۔ تو تمام قریش بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے۔ عطائے نبوت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب عطا کی گئی؟ عموماً تو 40 سال کی عمر میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال 1 دن ہوئی تو ظاہری طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ بس اس کو اتنا ہی یاد کر لیا جائے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ باقی مطالعہ کے لیے آپ کے سامنے کتاب ہے، آپ اس سے مطالعہ کر کے اپنے مزید علم میں وسعت پیدا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اشاعت اسلام، تبلیغ کا پہلا قدم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں فرمایا گیا تھا کہ آپ علی الاعلان تبلیغ کریں۔ پھر کچھ وقت وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا بھی حکم ہوا۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت صرف اپنے جانے پہچانے لوگوں میں دی۔ سب سے پہلے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور متبنہ بیٹوں میں یعنی منہ بولے بیٹے میں
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے سرفراز ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت زیادہ ہوتی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بزرگ آدمی تھے تو ان کے تعلقات بھی وسیع تھے، تو ان کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت نے اسلام کو بہت وسعت دی، بہت ترقی ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے صحابہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبید اللہ اور ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ سارے مشرف با اسلام ہوئے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک بڑا گھر لیا، وہ مقرر فرما دیا۔ یعنی لینے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس گھر کو مقرر کر دیا جہاں سب جمع ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی تعلیم عطا فرماتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں تک آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ اگلے سبق میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت جو علی الاعلان فرمائی اس کا بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔